آج کا یہ ہمارا اس تعلق سے چوتھا جمعہ ہے۔ گزشتہ 3 جمعات سے ہم لوگ اولیاء کرام کی نشانیاں جو قرآن مجید نے بیان کی ایک ہی جگہ اس کو ہم سن رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جو بیان کی پہلی نشانی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے اور خاص بندے، اور خاص بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے، ایک ہوتا ہے خاص بندے، اور ایک ہوتا ہے اخص الخواص بندے۔ بندوں کی بھی 3 کوالٹی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے، بندوں میں سب آ گئے، سب آ گئے، پوری انسانیت آ گئی، سب اسی نے پیدا کی۔ اور ایک ہوتا ہے خاص بندے جنہیں اولیاء کرام کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اخص الخواص بندے، یعنی ان خاص لوگوں میں بھی خاص بندے۔ اولیاء سے بھی آگے ایک مقام آتا ہے، قطب ہے، ابدال ہے، یہ خص الخواص بندے۔ اور آگے بڑھ جائیں تو اخص الخواص میں بھی بہت خاص بندے، وہ انبیاء کرام ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ان خاص بندوں کے قدم تک ہمیں پہنچا دے، آمین۔ اور یہی کوشش ہم 3 جمعہ سے کر رہے ہیں کہ ان کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم ان نشانیوں کو لے کر پھر اللہ والوں کی تلاش کریں، اور مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ان کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں، اور اپنی تلاش میں اگر کبھی ہم نامکمل رہے تو کم از کم جو نشانیاں بیان ہو رہی اس کو اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں میں دیکھیں گے مل گیا تو ٹھیک ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، نہیں ملا تو بولے مجبوری، نہیں، اپنے اندر وہ نشانیاں پیدا کریں۔ مل گیا اللہ والوں کی جب ملاقات ہو گئی تو اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف اس لیے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا چکا ہوگا۔ میں نے کہا نا اولیاء کرام کی الگ الگ نشانیاں ہیں، تو ایک جگہ حضور کیا فرماتے ہیں، کچھ لوگ میدان قیامت میں ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ صرف اس وجہ سے اپنا محبوب بنایا ہوگا کہ انہوں نے اللہ والوں سے بنا کسی ذاتی غرض سے ملاقات کی، یعنی اپنا کوئی کام نہیں، کام دھندا چل پڑے، ایک کی چوتھائی مل جائے، کاروبار چل پڑے، بیٹا مل جائے، بیٹی مل جائے، دنیا مل جائے، اتنا منتیں لے کے لوگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ والے ہیں، لیکن کہا کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ والوں کی ملاقات کو اس لیے لازم سمجھا کہ یہ اللہ والا اللہ کا ولی ہے، بس، اور کوئی نیت تھی نہیں۔ جو لوگ آستانوں پہ جاتے ہیں نا، اس لیے بھی کہ کم از کم جائیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، خاص بندے، اولیاء کرام۔ اپنے مطلب سے لوگ جاتے ہیں، کبھی اس لیے بھی جائیں کہ اللہ کے ولی ہیں خاص۔ تو خاص بندوں میں بھی خاص بندے ہوتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے، ان کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے۔ دوسری نشانی، جب وہ کسی جاہل سے ملتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے، سلام کرتے، اڑتے نہیں ہے مجھ سے۔ تیسری نشانی کہ وہ اپنی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں، اور اس پر میں نے رک کے کہا بھی وہ اپنے اندر بھی پیدا ہے۔ آپ کو اپنی مسجد اور سجدوں کا جو مقام ہے خدا کی قسم آپ نہیں سمجھ سکتے، ابھی بھی کہتا ہوں، ابھی بھی آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارے وہاں قدم قدم پہ مسجد ہے نا، یہاں مسجد ہے، وہاں مسجد ہے، پھر گلی چلے۔ یہ ان کے دل سے پوچھئے جو دیار غیر میں رہتے ہیں، جہاں مسجد کئی کلومیٹر دور ہے اور
اور وہ تڑپتے ہیں کہ کاش کہ مسجد مل جائے تو ہم اللہ کے گھر میں سجدہ کریں. بہت آسان لگتا ہے نا آپ کو سننا, لیکن جب میری بات ہوئی پچھلے جمعہ کو ایک صاحب کا فون آیا, کیلیفورنیا جگہ نا امریکہ میں, کیلیفورنیا میں بولنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہوں, کیلیفورنیا ایسی کوئی جگہ ہے. وہ صاحب ہے, وہ امریکہ میں الحمدللہ وہ ہر جمعے کا بیان سنتے بھی ہیں. تو نم آنکھوں میں جب انہوں نے جب یہ بیان سنا مسجد اور سجدے کے تعلق سے, رو کے مجھ سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت انڈیا والے بہت خوش نصیب ہیں, انڈیا والے بہت خوش نصیب ہیں کہ انہیں قدم قدم پہ مسجد ہے. میں نے کہا خوش نصیب نہ کہو, بد نصیب, کم نصیب کہو. بد نصیب تو نہیں کہوں گا, کم نصیب کہو کہ قدم قدم پہ مسجد ہونے کے بعد بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں. ورنہ دوسرے محلے کے لوگوں کو اپنی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں, محلے ہی سے مسجد بھر جائے. جی صاحب اتنے لوگ تو کم از کم رہتے ہیں جہاں مسجدیں ہوتی ہیں. وہ کہتے کہ مجھے جب مسجد کا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے تو کئی گھنٹے ڈرائیو کر کے جاتا ہوں, ڈرائیو کر کے, اور وہاں کم از کم 200-250 کی اسپیڈ میں گاڑی چلتی ہے. کئی گھنٹے ڈرائیو کر کے جاتا ہوں, تب جا کے اللہ کے گھر کی زیارت ہوتی ہے. اب وہ ہے نا, ہم لوگوں کو بہت آسانی سے مل گیا. ان سے پوچھو ذرا مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے تڑپ ہے. بلکہ انہوں نے جو جملہ کہا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کاش میرا آخری وقت ہو اور میں اپنے دیار میں آؤں, امریکہ سے دیار غیر سے اپنے دیار میں آؤں اور کچھ نہ کروں, کسی مسجد میں جھاڑو دینے کی مجھے نوکری مل جائے. اللہ, اتنا بڑا آدمی وہ کہہ رہا ہے. کہا کہ کچھ نہیں رکھا حضرت, کچھ نہیں رکھا, لوگ کیوں نہیں سمجھتے. کہا میں کہ اپنے دیار میں آؤں, ایسا میں وہ گوا کے رہنے والے ہیں اس طرف. کہا اپنے دیار میں آؤں, اپنے ملک میں آؤں اور کسی مسجد میں مجھے جھاڑو دینے کے لیے مل جائے. اور ہمارا ہاتھ بولے کوئی بات نہیں, رنگ لگے نہ پھٹکری اور ہنگ لگے نہ پھٹکری, رنگ رہے چوکھا. تو سجدوں کو بہت قریب کرو اپنے سے, تب اللہ تمہیں اپنے قریب کرے گا. اس لیے آیت کلام پاک بھی ہے. قرآن پاک نے فرمایا, جو آیت پڑھا اس کے بعد آپ ذرا سجدہ کر لینا کیونکہ آیت سجدہ ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ؟ کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے. ایمان سے کہنا بالکل میں آپ اوپر بیٹھنے والے, لیکن آپ نے کبھی سمجھا بھی اللہ قریب کس سے ہوتا ہے؟ جہاں بہت سارے کام ہے وہاں ایک کام اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا, بس جد وقت قریب, بندے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ خود کہہ رہا, اگر میرے قریب ہونا ہے تو بس جد سجدہ کر, وقت قریب اور میرے قریب ہو جا. تو اللہ کے قریب سجدہ کرنے سے آدمی ہوتا, سجدے سے بھاگنے سے نہیں ہوتا ہے. ان سے باتیں کر کے مجھے بہت صاحب نے سے فون کیا تھا, انہوں نے مجھے کہا اتنا بڑا آدمی, مسجد کی یہ تڑپ ہے اور ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں مسجد کی. تو اللہ والوں کی ایک نشانی. اور ایک صاحب, یہ تو باہر کی بات تھی, انڈیا کی بات کروں, ایک صاحب تھے بیچارے, وہ ان کو بھی سننے کو ملا. وہ اتفاق سے کسی مسجد کے بیچارے ٹرسٹی ہیں. یہ حال ذرا دیکھو ان لوگوں کا, ان لوگوں کے تو اور نماز لازم, ہر کسی پر مسجد کی حاضری لازم ہے, لیکن مسجد کے ممبران پہ خاص طور سے لازم ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی نا وہ پیچھے لکھی ہوئی, ان پہ خاص طور سے لازم ہے. وہ بیچارے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں عمرہ کروں, ذرا سوال سننا, وہ کہتے ہیں میرا ارادہ عمرہ کرنے کا, اگر میں عمرہ کر لوں, حیرت ہوتی ہی جہالت ہے, ایسے لوگوں کو یہ پد دیا جا رہا ہے جن کو یہی پتا نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ کہتے عمرہ کرنے کا ارادہ ہے میرا, اگر میں عمرہ کر لوں تو کیا مجھے نماز پڑھنا پڑے گا؟ یہ جاہل لوگوں کو بنا بنا کے رکھا ہے. پھر بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ کو بولنے کی کیا ضرورت تھی, تو آپ کو ایسے لوگوں کو عہدہ دینے کی کیا ضرورت تھی. میں سب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے زمینی حقیقتوں کو عوام کے سامنے بیان کرے کہ زمینی حقیقت میں یہ برائیاں امت میں پھیل چکی ہے. کہیں بھی ہو ایک عالم کی ذمہ داری اس کو بیان کرے تاکہ وہ برائی سننے والے کے اندر پیدا نہ ہو جائے. اتنے بڑا عہدہ لے کے بیٹھا, آپ کو یہی پتا نہیں کہ ابے نماز اسی وقت فرض ہو گئی تھی جب تو بالغ ہوا تھا.
جب مسلمان بالغ ہوتا ہے نا اسی وقت کیا عمرہ کرنے جانے کا ارادہ ہے، جاؤ گے تو پھر نماز پڑھنا پڑے گا، یہ جملہ تھا، نماز پڑھنا پڑے گا، یہ جملہ، یہ نہیں تھا کہ جاؤں گا تو نماز پڑھنا ہے، کہا مجھے پھر نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو کتنی جہالت کی بات ہے، میں کیا کہوں اس میں اب، کہا عمرہ کرنے جانا ہے لیکن حج یا عمرہ کرنے کے بعد نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ ابے نماز تو اسی وقت پڑھنا پڑتا ہے جب آدمی بالغ ہو جاتا، تم کو پتا نہیں، گدھے ہو گدھے ہی رہو گے، دین پاس کرنے کے سوا کیا سیکھا ہے تم لوگوں نے؟ یہ دین ہم لوگ دین کہاں سیکھ رہے؟ اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے، ہماری پرابلم کیا جانتے ہیں؟ اس امت کی جو پرابلم موجودہ حالات کی میں نے جائزہ لیا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور چھوٹی سی عقل میں میری بات یہ آئی ہے، ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم حقیقت کو اور سچ کو سننا نہیں چاہتے، ہم وہی چیز سننا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں، سچ نہیں سننا، ہمیں حقیقت نہیں سننا ہے، ہمیں وہ چیز مقرر لوگوں سے سننا ہے یا کسی عالم سے سننا ہے یا کسی خطیب سے سننا ہے، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے، پھر لوگ آپ کو وہی چیز سناتے ہیں مائک پر جو آپ کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے نا کہ یہ چیز سنائیں گے تو ذرا مزہ آئے گا اور تھوڑا موٹا بندل ملے گا، اس لیے کہ مزہ آیا نا۔ حقیقت لوگ نہیں سننا چاہتے، وہی سننا چاہتے جو ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمیں وہ سنو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہو، پھر کہاں سے آپ مومن بنو؟ میں نہیں کہتا ہوں سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہے کچھ آپ کو ملیں گے اللہ کے گھر کے ممبر بن کے بیٹھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کم از کم حکام شریعت پتہ ہو تو اچھا بھی، تو بہرحال اللہ ان کو سمجھ دے اور ہدایت دے۔ یہ دیکھ، ایک وہ ہے جو باہر ملک میں نماز کی سجدے کی اتنی طرح پہ اللہ کے گھر میں کرنے، اور ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنا پڑے گا پھر۔ تو تیسری نشانی کیا ہے؟ سجدے سے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ والے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور پھر اتنی عبادت کرنے کے بعد، رات بھر اللہ کو منانے کے بعد، پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر لے۔ وہ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں، پناہ مانگتے، عذاب نہیں گھومتے ہیں نا، لوگوں کو آزاد کر دے کر بے خوف ہو جاؤ ان کو جہنم سے بچا لیں گے، تو پہلے خود تو بچو۔ پھر اس کے بعد کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ وہ لوگ جو ہے نا خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں نا، بہت خرچ کرتے ہیں کہ کنگال ہو جائیں، ہاں لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تو پھر یہ نہیں دیکھتے کتنا خرچ ہوا، وہ اپنی ذات کے بارے میں بہت اعتدال رکھتے اور نہ بہت کنجوسی کرتے خرچ کرنے میں۔ چلو ہمیں بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے نا، اس پہ بھی بہت ساری باتیں۔ والذین اللہ، اچھا کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اور چھٹی نشانی یہ ہے اللہ والوں کی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ جب بھی جھکیں گے اللہ کے سامنے جھکیں گے، جب بھی جھکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں نشانی کی طرف ہم آتے ہیں، ورنہ ایک ایک نشانی پر کئی جمعہ الحمدللہ کہا جا سکتا ہے۔ 7ویں نشانی فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ فرمایا وہ ناحق کسی جان کو نہیں قتل کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، کسی جان کو بھی بلا وجہ ناحق نہیں مارتے۔ ایک چوٹی بھی ہو تو اس کو ناحق نہیں مارتے، چوٹی بھی ہو، بہت سے ایسے اللہ والے ملیں گے، بلکہ کچھ ایسے ملیں گے صرف انہیں مقام ولایت ایک چوٹی کو بچانے کی وجہ سے دے دیا گیا، ایسے بھی آپ کو۔ تو فرمایا اللہ والوں کی 7ویں نشانی وہ ناحق کسی کا، ارے جی اللہ والے جو اللہ والوں سے قریب ہو جاتا ہے وہ بھی بلا وجہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا، یہ تو اللہ والے ہیں نا، کہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے، ناحق نہیں مارتے۔
جو ان اولیاء اللہ سے قریب ہو جاتا وہ بھی کسی ناحق کو نہیں مارتا. ان سے قریب ہو جب اور جو ان سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ 32 ٹکڑوں میں کسی کی لاش کو فریج کے اندر تک 14 دن تک رکھتا ہے اور نام آفتاب رکھتا ہے. کہاں جا رہی ہے مسلمان پیڑھی؟ کیا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا؟ پڑھا لکھا تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، میاں انجینئر وغیرہ تھا. وہ یہ زمینی حقیقتیں ہیں، اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے دنیا پڑھا ڈالی لیکن دین آپ نے کتنا پڑھایا بچوں کو؟ بہت پڑھا لکھا تھا لیکن دین نہیں جانتا تو خدا کی قسم وہ جاہل ہے. اور آج دین کی تعلیم کو لوگ کہتے ہیں جس نے صرف دین حاصل کیا وہ پڑھا لکھا، وہ جاہل ہے. وہ پڑھا لکھا تھوڑی نہیں، پڑھا لکھا تو وہی ہے جو انجینئر بنے، جو ڈاکٹر. وہ عالم دین کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے دنیا دار، اس لیے اس نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن خدا کی قسم جس نے علم مصطفیٰ حاصل کر لیا اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں سب چیز ہے میاں، لیکن وہ سمجھنے والا چاہیے. اور پھر نام اسے اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کسی بھی کرائم کو، کسی بھی جرم کو، کسی بھی گناہ کو کسی دھرم سے جوڑنا یہ سب سے بڑی آتنکوادیت ہے. سب سے بڑا کرائم یہی ہے کہ کسی بھی گناہ کو کسی مذہب سے جوڑ دیا جائے. اور اسلام جیسا پیارا مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ اس لیے کہ یہاں کہا گیا کہ وہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ ہم کسی جان کو مارتے ہی نہیں. اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی نہیں مارتے. پھر اس کو اسلام سے جوڑنا کیسا، جب اسلام تو یہ سکھاتا ہے. اسلام اچھا آگے جو آیا تھے وہ بھی اس تاریخ واقعے کے تعلق سے ہے. کتنے نشانی ہو گئی صاحب؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. 8ویں نشانی فرمایا اب جو قتل کا سبب بنا ہے نا وہ بھی اس آیت میں ہمیں مل گیا. فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو ناحق کسی جان کو نہیں مارتے، وَلَا يَزْنُونَ اور زنا بھی نہیں کرتے. زنا یہ نہیں کہ آپ نے جو معروف زنا ہے، جو مشہور ہے بدی، زنا کی طرف لے جانے والے جو کام ہے وہ بھی نہیں کرتے. یہ نہیں کہ جب زنا کر دیا بس تبھی گنہگار ہوگا. زنا کی طرف لے جانے والے جہاں بہت سارے کام ہیں وہی ایک کام لیونگ ریلیشن شپ جس کو بولتے ہیں. پتا ہے آپ کو؟ آپ جس ملک پہ رہ رہے اس ملک پہ قانون جائز ہے. لعنت ہو ایسا. اللہ کرے یہ قانون جلد ختم. لیونگ ریلیشن شپ کیا نام دیا ہے. اگر کسی پاخانے کا نام گلاب رکھ دیا جائے تو پاخانہ گلاب تھوڑی نہیں ہو جائے، گندگی گندگی رہے گی. ولا یزنون و زنا کے قریب نہیں جاتے. اور آپ نے لیونگ ریلیشن شپ کیا، کمرے میں تھے، زمانے تک تھے آفتاب بھائی. دیکھو بھائی وہ لیونگ ریلیشن شپ میں شادی تک نہیں کیا تھا اس نے. زنا کے قریب میں نہیں جاتے. یہ جو معاملہ یہ قانون ہے نا، اللہ کا یہ لعنتی قانون جلد ختم ہو. یہ سبب بنا قتل کا. وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. جو کام زنا کی طرف لے جاتے ہیں اس میں بھی نہیں جاتے. تو اسلام سے کسی بھی عمل کو جوڑنا، غلط عمل کو، یہ بہت بڑا آتنکواد کرائم. وہ قریب بھی نہیں جاتے. اپنے دامن پہ وہ داغ لگنے بھی نہیں دیتے. اس لیے یاد آتا ہے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات اگر کر لوں اس موقع پہ تو زیادہ نہیں سکتے. وہ ہمارے امام ہیں، پوری امت کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت امام اعظم کے پاس حضرت امام محمد ان کے شاگرد ہیں. وہ نہ ان کی داڑھی آئی تھی نہ مونچھ آئی تھی. اور اس عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بمنزل عورت ہوتا ہے. شیطان بھی قریب ہوتا تنہائی میں سے اشارہ کرتے ہوئے گزرتے ہو. لیکن جب دیکھا پڑھنے کے لیے آئے تو کہا بیٹے ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھا تو دوں.
دیکھیے اللہ والے کیسے بچتے ہیں. یہاں لڑکے سے بچ رہے ہیں، اور حال یہ اس امت کے لوگوں کا جو بیچارے بنے بیٹھے ہیں ولی بھی، وہ ہاتھ چما چما کر کے گیلا کر دیتے ہیں. اور تو کہاں چما، پیر دباتے، گردن میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتے، ولی بنے ہیں. پتہ ہی نہیں جاہل لوگوں کو. لیکن آج بھی کچھ لوگوں کو میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا تھا، کوئی اور سامنے آ جائے اور ہاتھ چومنے کی بات کرے تو میں نے دیکھا وہ اپنے کاندھے کا جو رومال ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سامنے آگے کر دیتے، جو نہیں کاندھے پر رکھتے سفید یا کوئی بھی رومال، وہ آگے کرتے تو رومال کو چوم لیتے. اور یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ نہیں چوماتے. کتنے آج بھی ایسے اللہ والے ہاتھ نہیں چوماتے، وہ رومال آگے بڑھا دیتے. کچھ اچھے نیک بندے ملیں گے، بچتے پہلے تو بہت بچتے، کوئی نہیں مانتا تو پھر رومال آگے کرتے. اور تو وہاں چما چما کے لوگ ولی بنے ہیں. حضرت امام اعظم کی بات کر رہا ہوں، اس لیے یاد بھی آتا ہے امام اعظم کی بات تو اپنی جگہ درست ہے. میں ڈومری علاقے میں پلا بڑا ہوں، بھنڈی بازار میں نے دیکھا ہے ایک ہے بیچارہ، اس کو مجذوب لوگ بولتے ہیں، ننگا گھومتا، بالکل ایک دم ننگا، ایک دم ایک چندی نہیں بدلتے. اور ہماری پرابلم یہ کہ ایسے لوگوں کو ہم مجذوب بنا دیتے ہیں. اس کا بیٹھ کے عورتیں پیر دباتی ہیں. عبدالرحمن شاہ درگاہ سے تھوڑا آگے آئیں تو پیر دباتی. کیا ہے مجذوبیت؟ کبھی سمجھا بھی ہے کہ حالت جذب کیا ہوتا ہے، مجذوبیت کیا. میں مانتا ہوں اولیاء کی قسمیں ایک ہیں، جہاں بہت ساری قسمیں، وہاں ایک مجذوبیت کی ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ کا ولی ننگا ہو جائے ایسا ناممکن ہے. وہ کتنا بھی جذب میں رہے، اللہ والا ننگا ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ ہم نے اور ناگا سادھو باباؤں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ناگا سادھو کو دیکھا نا، اپنے پورے ننگے رہتے ہیں. کیا یہی شریعت محمدی ہے؟ ہمیں اور ناگا سادھو میں کیا فرق رہ جائے گا؟ حضور نے پوری زندگی کہیں بھی آپ دکھا دو، کیا حضور پہ جذب نہیں طاری ہوا؟ میں نے بتایا نا کہ اپنے آپ کو کہا من محمد، کون محمد؟ وہ جب جذب طاری ہوا تھا میں نے سنا چکا ہوں. لیکن آپ کہو کہ پورا ننگا کسی کو دیکھ لے، یہی سوال بھی تھا پچھلے جمعہ کا جواب بھی ہو جائے گا. جو پرچی آئی تھی نا، ٹائمنگ غلط تھا، ٹھیک ہے، لیکن سوال صحیح تھا. سوال یہی تھا کہ کوئی ننگا ہے، کیا اس کو ہم اللہ کا ولی کہیں گے؟ نو، بالکل نہیں. مجذوبیت کو آپ پہچانو گے کیسے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کبھی پورا ننگا نہیں ہوگا، ایک چندی بدن پڑا رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم تو ان آنکھوں سے حضور کو اگر دکھا دیا حضور نے اپنا جلوہ تو دیکھ لیتے ہیں. لیکن مجذوب لوگوں کا حال یہ ہے کہ الٹی ہی چہل چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جی وہ اس مقام پہ پہنچے ہوتے. مجذوب کا حال یہ ہے. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز کا ٹائم آ جائے تو بولے مجذوب ہو جاتے ہیں. اور بریانی پکوڑے کھانے کا کام ٹائم ہو جاتا تو بولے ہاں جذب ختم ہو گیا. مجذوب کی پہچان ہے. اول تو کبھی ننگا نہیں ہوگا. میں بہت ساری چیزیں اس میں کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن اسی پہچان بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو لیں گے. مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی کو مجذوب بزرگ دیکھو، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے صرف حضور کا نام لے لو. ایک جگہ تو یہ پڑھا میں نے، اور پھر ایک جگہ پڑھا کہ اس کے پیچھے بیک سائڈ وہ چل رہا ہے، پیچھے سے درود پاک اس کے پیچھے پڑھو. اس کے پیچھے کیا کرو؟ درود پاک پڑھو. کہا کہ اگر واقعی میں مجذوب ہوگا تو حضور کا نام سن کے ضرور پلٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے نام کو بھی کبھی پیٹھ دکھانا نہیں چاہتے. یہ حال ہوتا ہے، وہ فوراً پلٹیں گے اور آپ کی طرف دیکھنے لگیں گے. یہ نشانی ان کی بتائی گئی ہے. بہت نقلی مجذوب گھوم رہے مانے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ مجذوب کبھی شریعت مصطفیٰ سے ٹکراتا نہیں ہے. جو حضور نے شریعت دی ہے نا، اس سے کبھی ٹکرائے گا نہیں. یہ لکھا وہ کہے گا ہاں مانتا ہوں، کبھی نہیں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ابھی آئے گی وہ بات، ابھی شریعت سے ٹکرانے والی بات آئے گی نا، تو غوث پاک کا جب معاملہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ عرض کریں گے. تو یہ دو نشانیاں سن لی آپ نے.
کبھی شریعت سے مصطفیٰ سے ٹکرائے گا نہیں، اور جب کبھی اللہ اس کے رسول کا اس کے پیٹھ پیچھے نام لیں گے تو پلٹ کے ضرور دیکھے گا، اور ساتھ ساتھ میں درود پاک بھی پڑھنے لگے گا، کیونکہ وہ اس حالت میں بھی دنیا کو بھول کر حضور کو یاد رکھتا ہے، اور حضور کو یاد رکھنے کی وجہ سے ہی وہ ولی بنا دیا جاتا ہے۔ جی صاحب، سب کچھ بھول جاتا، اپنے آپ کو بھول جاتا، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، فنا فی رسول ہو جاتا ہے۔ اس کو تو اتنا تو یاد رہتا ہے کہ جس کی یاد میں فنا ہوا ہوں، جس کی دھن میں میں فنا ہوا ہوں، اس کا نام میرے پیٹ پیچھے لیے جا رہا ہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ جی صاحب، یہ مجذوب ایسے تلاش کرو، مل جاتا تو اچھی بات ہے۔ ہر کسی ننگے کو آپ مجذوب بنا کے بیٹھو، یہ اچھی بات ہے۔ ناگا بابا کو اترا، اور نیکسٹ میں 2-3 باتیں پیش کروں، لیکن چلو آئندہ جمعہ کو ہم لے لیں گے۔ اللہ اب امام اعظم والی بات بھی رہ گئی ہے، تو کتنی نشانی ہو گئی؟ پوری 7 نشانی نا، 8 نشانی، ولا یزنون، اس کو آپ دماغ میں رکھیں، انشاءاللہ اس کے آگے سے لیں گے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔